حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجو محمد صلی اللہ محمد پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی مودت سے نوازا ہے، ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار کے غم میں غمگین، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمایا، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں، ان کے تابعداروں میں قرار فرمایا، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمایا۔ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمایا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد وآلہ پروردگار عالم نے خلقت کا نظام رکھا ہے، اس میں مختلف مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ یہ نظام ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر انسان کا امتحان سے گزرنا یقینی کام ہے، اس سے کوئی اجتناب نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اجمالی طور پر اس کو بیان کریں تو کچھ خدا کی مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی امتحان نہیں، سارے کمالات ان کے لیے میسر ہیں، کسی امتحان سے نہیں گزرنا ہے۔ سمجھ لیجیے جنت میں پیدا ہوئے ہیں، جنت میں ہی مر جائیں گے، نہ کوئی نافرمانی ہے، نہ کوئی سختی، کچھ بھی نہیں۔ اس مخلوق کو ہم فرشتے کہتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے موجود ہے، جتنے بھی کمالات چاہیے تھے وہ سب کمالات ان کے اندر ہیں۔ کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کسی امتحان میں نہیں پڑیں گے، کسی جنت میں نہیں، کسی جہنم میں نہیں، ایسا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم لوگ اب تک سمجھ رہے ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، جہاں خلق ہوئے ہیں وہیں پہ رہیں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کو ہم نباتات، جمادات کہتے ہیں، پتھر، پودے، ان میں کوئی امتحان نہیں ہے، ان کی کوئی سزا نہیں ہے، ان کی کوئی جزا نہیں ہے، یعنی کسی سختی سے نہیں گزرنا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی مختلف مخلوقات آتی ہیں جن کے اندر یہ تصور ہے کہ امتحان ہوگا، جزا ہوگی، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بننے کی، کمال حاصل کرنے کی خدا نے صلاحیت دی ہوئی ہے۔ کچھ کو تو پہلے سے ہی دے دیے تھے، فرشتوں کو سارے کمالات پہلے دن سے دے دیے، کچھ مخلوقات کو کچھ نہیں ملا کمالات میں سے، پتھروں کی طرح پڑے رہیں گے۔ کچھ مخلوقات کو کچھ کمالات پیدا ہونے پہ دیے ہیں، باقی کے لیے کہا کہ اب تم میدان عمل میں آؤ اور کمال حاصل کرو۔ اب جیسے ہی خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی تمہیں کچھ کمالات مل گئے ہیں، باقی تم حاصل کرو، تو اب سوال یہ تھا کہ جس کو یہ توفیق ہو گئی اور اس نے باقی کمالات دے لیے تو اس کو کوئی انعام ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے؟ انعام ملنا چاہیے۔ اچھا جس نے یہ سعادت نہیں لی، موقع بھی ملا پھر بھی کمالات نہیں لیے، تو بالآخر کوئی محرومیت تو آنی چاہیے نا اس کے ساتھ، اس کو کسی چیز میں محروم ہونا چاہیے۔ اچھا اب ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی خدا نے یہ صلاحیت دی کہ اوپر جا سکتا ہے کمالات لینے کے لیے، اب یہاں پہ ایک اور سوال آیا کہ نیچے جانے کا بھی امکان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
بھئی جس کو خدا یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اوپر جا سکتا ہے، خدا اس کے مقابلے میں جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، ہر قسم کی سختی جھیل رہا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کو سزا دے یا نہ دے۔ پھر سوال یہ آئے گا دنیا میں سزا دے یا آخرت میں سزا دے؟ تو خدا کا نظام یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ اس کو جو موقع ملے گا اسی موقع پر اس کو کچھ سزا دینی ہوگی۔ تو دنیا میں بھی ایک سزا ہوگی، آخرت میں بھی ایک سزا ہوگی۔ اچھا دنیا میں سزا کیا ہوگی؟ یہ کہ یہ اور نیچے چلا جائے گا، آخرت میں اس کے نتیجے جھیلنے پڑیں گے، آخرت میں اس کے نتیجے جھیلنے پڑیں گے۔ یہ جو ہماری مخلوق، ہم جو مخلوق خدا ہیں، اور ہماری جو کیٹیگری ہے خلقت کے اندر، ایسی کیٹیگری ہے اوپر بھی جا سکتی ہے اور نیچے بھی جا سکتی ہے، اعلیٰ علیین اسفل سافلین۔ یہ کیٹیگری بتا رہی ہے کہ امتحان کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، امتحان تو ناقابل اجتناب ہے۔ اگر امتحان نہیں ہوا تو کس کو اوپر بھیجے خدا اور کس کو نیچے بھیجے؟ ہر نیچے بھیجنے والے کو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا، میں تو بہت اوپر کا تھا، اور ہر وہ آدمی جس کو اوپر بھیجا اس کے مقابلے میں نیچے والے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بلا وجہ میں بھیج دیا، ہمیں کیوں نیچے بھیجا؟ تو خدا نے امتحان رکھنا تھا، امتحان ہوگا۔ اب یہ جو امتحان ہے اور جزا و سزا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ تو ہماری دنیا کے اندر امتحان ہوتے ہیں، ہم اس سے مقایسہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو دنیا کے امتحان ہوتے ہیں یہ بڑے ناقص ہوتے ہیں، یہ اچھے امتحانات نہیں ہوتے۔ میں ایک دو نقص ان کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں اور آپ جھیلتے رہتے ہیں، ان امتحانات کی خرابیاں، پھر اس میں سوچتے ہیں کہ خدا متعال کا امتحان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حقیقت تو نہیں معلوم ہمیں، لیکن سمجھ میں آتا ہے کیسا ہونا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امتحان اگر کسی کا ہو رہا ہے تو ایک بنیادی اصول ہے کہ امتحان میں ایکول اپرچونٹی سب کو ملنی چاہیے، برابر کا موقع سب کو ملنا چاہیے۔ جیسے آپ اس اصل کی بات کرتے ہیں برابر کا موقع سب کو ملنا چاہیے، ہماری دنیا کے سارے امتحان غلط ہو جاتے ہیں، سارے امتحانات غلط ہو گئے۔ کیوں؟ مثلا آپ نے 25 بچوں کو کلاس 7 کے اندر ایک ہی ٹیچر ایک ہی کلاس میں بٹھا کے 25 بچوں کو پڑھا دیا، یہ آپ نے برابر کا موقع دے دیا سب کو۔ اس کے بعد ایک ہی دن میں ایک ہی پیپر سے ایک ہی جیسی انوائرمنٹ کے اندر سب کا امتحان لے لیا، تو یہ برابر کا موقع ہو گیا۔ یہ سوال یہ ہے کہ بھئی ان کے گھروں میں کیا گزر رہی تھی؟ 25 بچے تھے، 25 بچوں کے گھروں میں کیا گزر رہی تھی؟ تو کیا وہ گھر بھی سب کے برابر تھے کیا؟ نہیں، کسی کے گھر میں پہلے سے ہی ماحول ایسا تھا کہ وہ پڑھ سکے، کسی کے گھر میں ماحول ایسا تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکے۔ اچھا یہ جو آپ نے نمبر دیے ہیں یہ گھر والوں کو دیے ہیں یا بچوں کو دیے ہیں؟ آپ نے تو بچوں کو دے دی، یہ نمبر تو آپ کو گھر والوں کو دینے چاہیے تھے کہ بھئی تم فیل ہو گئے۔ یہ کوئی گھر والوں کو فیل نہیں کرتا ہے، بچوں کو فیل کرتا ہے، یہ تو بات غلط ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلاس 7 سے تو آپ نے شروع کیا ہے، اس کا کچھ بھروسہ ہے کہ کلاس 1 سے 5 تک یہ کیا کر رہا تھا بیچارہ؟ سب برابر کے تھے کیا؟ نہیں، سب برابر کے نہیں تھے، کوئی کہیں اور تھا، کوئی کسی اور جگہ پہ تھا۔ اچھا پھر حادثات ہو جاتے ہیں، عین امتحان سے 2 دن پہلے ایک بچے کو بخار ہو گیا، آپ نے دوسری امتحان میں بٹھانا ہے اسے۔ اب وہ جو بخار ہو گیا تو ظاہر بخار میں اس کی جو نروز کا سسٹم ہے وہ سلو پڑ جائے گا یا زیادہ تیز ہو جائے گا، یہ تو میڈیکل سائنسز بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے، تو وہ پرفارمنس اس کی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے تو کہا کہ بھئی ہم نے تو برابر کا موقع جو دینا تھا وہ دے دیا، اب کسی کو بخار ہو گیا تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے امتحان غلط ثابت ہوتے ہیں، ان امتحانات میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ اچھے امتحانات نہیں ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ ہم جب پڑھاتے تھے تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا، کوئی بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں معلوم کرتے تھے بھئی کتنا پڑھا اس نے، پتہ چلا کہ اس نے صرف آخری 1-2 راتوں میں کچھ پڑھا ہے، نمبر بھی اچھے لے آیا۔ کوئی اور بچہ بیچارہ پڑھ کے مر جاتا تھا اور نمبر بھی اس کے اچھے نہیں آتے تھے، ہم ہی لوگ دیتے تھے۔ اچھا ہمیں پتہ تھا کہ بھئی یہ جو بچہ ہے جس نے 2 رات پڑھا ہے، بڑے اچھے نمبر آئے، بالآخر اس کا کوئی IQ کا لیول اچھا ہے،
اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. مثلا اگر پیپر انگریزی میں ہو رہا ہے تو اس کی انگلش اچھی ہے, پیپر سے کوئی تعلق نہیں ہے, انگلش اچھی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایگزامنر کو متاثر کر ہی دیتا ہے اور اس کو نمبر مل جاتے ہیں. اچھا, اب جس بچے نے کی آئی کیو لیول کم تھا اس نے تو ایفرٹس کی مثلا 90%, اور جس کا آئی کیو لیول زیادہ تھا اس نے ایفرٹس کی 30%, لیکن 30% والے کے نمبر زیادہ آ گئے. تو یہ انصاف ہوا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. ہمارے امتحان میں یہ بھی خرابی ہے. اب ان سب کو آپ جمع کریں, جتنی خرابیاں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں سب جمع کریں, اس کے بعد پوچھیں خدا کیسا امتحان لے گا اور خدا کیسے جزا دے گا, کیسے سزا دے گا. تو پھر آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے. مثلا پوری سوسائٹی میں سب لوگ رہ رہے ہیں, سب کے اندر آن ایوریج فرض کر لیتے ہیں 60% طاقت تھی, ایک بندے میں 90% طاقت تھی, اس کی اپرچونٹیز 90% پہ تھیں. اب وہ کچھ محنت کرتا ہے اور 70% رزلٹ لے لیتا ہے, باقی لوگوں کے پاس 60% سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا. انہوں نے ساری جد و جہد کی, 60% رزلٹ لے آئے. اور ہماری دنیا میں کون جیتے گا؟ جو 70% لائے. صحیح ہے, اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عین ممکن ہے, میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں, مثلا میں بظاہر دین کی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ ایک جمعدار مجھ سے زیادہ قیامت کے دن مقام لے لے. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کے 100% ایفرٹس دین کے لیے کر دیے, 100% دین کے لیے کر دیا. جو کچھ کر سکتا تھا بندہ خدا اپنے آپ کو کچل کے اس نے دین کے لیے کر دیا. اب میرا کام جو زیادہ لگ رہا ہے شاید میری توانائی کا 30% تھا, میں 100% کر سکتا تھا, میں نے 30% کیا, لیکن چونکہ اپرچونٹیز میری زیادہ تھیں تو میرا کام زیادہ لگنے لگے گا. دنیا میں تو چل جائے گا, آخرت میں نہیں چلے گا, آخرت میں نہیں چلے گا. اب اس وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے پاس جو الہی نظام ہوتا ہے اس کے اندر وہ لوگ اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں سمجھتا. اب جو بڑے بڑے نامی گرامی ہوتے ہیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے بھی یا نہیں ہے. تو بعض اوقات دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, نامی گرامی بھی ہے, اللہ کے نزدیک مقام بھی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نامی گرامی نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک مقام بھی نہیں ہے. بس ظواہر سے کچھ طے نہیں ہو سکتا, ظاہری چیزوں سے کچھ طے نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ایک موقع آئے گا اور خدا ہم سے ہماری توانائیوں کے بارے میں سوال کرے گا. اتنی تمہارے پاس توانائی تھی, تم نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ جواب مجھے اور آپ کو دینا پڑ جائے گا. اور یہ بھی میں کئی دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں, پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آپ وسیلے کو ہدف نہیں سمجھ لیجیے گا. کبھی مثلا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, یہ بنا دیا, وہ کر لیا, وہ تنظیم, یہ ادارہ, یہ سب کچھ, یہ ہدف نہیں ہے. ہدف تزکیہ نفس ہے. اگر وہ ہوگا تو اللہ کے نزدیک مقام ہوگا, وہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. جو کرنا ہے کرتے رہو. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ہمیں کوئی چیز دھوکہ نہ دے. بدقسمتی سے یہ دنیا چونکہ دھوکے کی جگہ ہے تو یہ دنیا کے ذریعے بھی دھوکہ دیتی ہے اور یہ دنیا دین کے ذریعے بھی دھوکہ دیتی ہے. جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو دنیا سے دھوکہ دیتی ہے, جو دیندار ہوتے ہیں ان کو دنیا دین کے ذریعے دھوکہ دیتی ہے, دین کے ذریعے دھوکہ دیتی ہے. تو ان کو کچھ ایسے کاموں میں لگا دیتی ہے جو ہدف نہیں ہے, وسیلہ تھے, وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کر لیا نا ہم بہت چیمپئن ہو گئے, جبکہ کچھ بھی نہیں ہے. جا کے اندر ٹٹولنا پڑے گا, بھائی اندر کیا ہے, اللہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, آپ کا ظاہر زیادہ بہتر ہے یا باطن زیادہ بہتر ہے, اور آپ اہل آخرت ہیں یا اہل دنیا ہیں. اصل کہانی آپ کے سامان ہوتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. اچھا, اسی بات سے متصل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے دین کے اندر. فرد کو بھی چاہیے ہوتا ہے, قوم کو بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمت بلند رکھے, ہمت بلند رکھے.
بہت ساری قومیں اس وجہ سے نہیں مرتی کہ ان کی آزمائش سخت تھی، امتحان سخت تھا، اس وجہ سے نہیں مرتے۔ تو خوبصورتی تو دین کے اندر یہ ہے کہ جو امتحان لینے والا ہے اس کو جب تک ہماری کامیابی کا یقین نہیں ہوتا وہ امتحان لیتا ہی نہیں۔ اس نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو میں امتحان اس کو دینے والا ہوں نا یہ نپٹا لے گا، اتنی طاقت اس کے اندر ہے، اس بندے کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہی نہیں ہے جس میں نپٹانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ صحیح؟ تو اب ایک تو خوبی یہ ہو گئی، دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بھائی کسی امتحان میں ایسے میں پھنس گیا جس کے لیے میں تیاری نہیں تھا۔ ٹیچرز جیسے بعض اوقات یہ کر دیتے ہیں، پڑھاتے تو کلاس 7 کا ہے، امتحان لے لیتے ہیں کلاس 10 کا۔ وہ امتحان بنانے میں کیا جا رہا ہے، جیسے ہی بنا دیں گے سختی کا بنا دیں گے۔ خدا یہ کام نہیں کرے گا، خدا امتحان ہی وہی لے گا جس کا اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹ نپٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بغیر نہیں لیتا۔ لیکن مصیبت کیا آتی ہے، ہمت کی کمی، ہمت نہیں کرتے۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، ہمت بڑی ہوتی ہے۔ آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہمت نہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں اہل ہمت ہونا چاہیے، اہل ہمت ہونا چاہیے۔ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل مجھے آپ کے سامنے ہمت کی مثال دینی ہے۔ صحیح؟ سب سے پہلے تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی اگر میرے سامنے کوئی مشکل کام آتا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں یا خدا سے گلہ کرتا ہوں۔ جیسے میرے سامنے کوئی مشکل کام آتا ہے، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر کوئی مشکل کام آ گیا، شکوہ کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں؟ اگر میں شکوہ کرتا ہوں تو یہ تو میں نے بہت کام خراب کر دیا۔ اگر میں نے گلہ کیا، کیوں؟ بھائی اگر مشکل کام میرے سامنے آئے گا ہی نہیں تو میں ترقی کیسے کروں گا؟ ترقی تو وہی کرے گا نا جو قربانی دے گا۔ ترقی نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی امتحان ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اللہ کے رسول کسی گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک منظر دیکھا کہ ایک دیوار کے اوپر ایک مرغی نے انڈا دیا، وہ زمین پہ گرا، نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابی نے دیکھا یہ عجیب معاملہ ہے، مرغی کا انڈا گرا ٹوٹا ہی نہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، میرا نہ کوئی برتن ٹوٹتا ہے، نہ کوئی انڈا ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی چلتے ہیں، اس کا کھانا نہیں کھا سکتے ہم۔ صاحب نے کہا کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ کیسا بندہ ہے جس کو خدا کسی امتحان میں ڈالتا ہی نہیں، کوئی مشقت ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی آسانی ہے۔ اگر یہ مومن ہوتا تو مشقت میں تو ہوتا، کچھ نہ کچھ تو مصیبت بھی آتی۔ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مشکل میں نہ آئے۔ اب پتہ نہیں کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ بھئی یہ جو مومن ہوتا ہے یہ امتحانوں سے گزرتا ہے، یہ سختیوں میں جاتا ہے۔ اچھا اگر میرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جیسے میرے اوپر مصیبت آئی میں نے خدا سے کہا کہ خدایا یہ کس مشکل میں تو نے ڈال دیا، بے حق کے فلاں و فلاں اس مشکل کو برطرف کر۔ اچھا مشکل تو برطرف ہو جائے گی، لیکن تم جن کا نام لے کر مشکل کو ٹال رہے ہو انہوں نے تو خود مشکلوں کو اٹھایا تھا، انہی کا نام لے کے تم ساری مشکل ٹال رہے ہو۔ صحیح؟ تو اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی جب میں مشکل میں پڑھوں تو انہی کا تو نام لوں گا، پھر مشکل کشا کا نام لوں گا اور کس کا نام لوں گا؟ مشکل کشا کا نام لو نہ اس بات کے لیے کہ مولا میں سختی میں نہ پڑھوں، اس بات پہ نام لو کہ مولا سختی میں استقامت نصیب فرمائے، استقامت ملے، پھر میں استقامت کے ذریعے کامیابی حاصل کروں۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ بھئی آپ مشکل میں پڑھیں تو آپ نے بیہیو کیا کیا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلاً ہم لوگ ہوتے ہیں اداروں کے اندر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ہم کہ کوئی کام سامنے رکھتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں مثلاً تم یہ کرو، اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مزہ نہیں آیا، ٹالنے کے موڈ میں، تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا چلیں رہنے دو، وہ آدمی کر دوسرا کر۔ کیوں؟ مجھے کوئی جبر ہے کہ تم سے کرواؤں، مجھے کوئی مصیبت آئی؟ آپ بتائیے، مثلاً اللہ کو دین کے نام پر کسی کو کام دینا ہے، کوئی کمی ہے؟ پتھروں سے کروا لے گا، درختوں سے کروا لے گا، پرندوں سے کروا لے گا،
جاہل سے عالم کا کام کروا لے گا، کام کروانا ہے نا، کروا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خدا کو تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے دین کا ایک کام آیا اور میں نے خدا سے کہا خدایا یہ کیا مشکل آ گئی، خدایا مجھے اس مشکل سے نکال دے، کوئی اور کام کر لے گا، تم نہیں کرو گے کوئی اور کرے گا۔ لیکن کیا تمہارے پاس موقع آیا، تم نے ہاتھ سے گنوا دیا بلا وجہ، کیوں؟ تمہارے اندر ہمت نہیں تھی، ہمت سے جو آگے بڑھ لیتے، کہتے ہیں خدایا تیرے دین کا کام ہے، کوئی تو کرے گا، میں کروں گا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے ایرانی، وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ جنگ کے زمانے میں پلاننگز ہوتی ہیں، بہت ساری پلاننگز ہوتی ہیں، تو اس میں سارے کمانڈرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک علاقے کے کمانڈر تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جنگ میں بڑی کوارڈینیشنز ہوتی ہیں، جب کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو کئی دسیوں ہزار لوگ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں، بہت ساری کوارڈینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جناب ایک حملے کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس حملے کے اندر ایک پارٹ تھا کوئی پتہ نہیں 4-5 ہزار لوگوں کی موومنٹ کا، وہ بڑا ہی خطرناک تھا کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو وہ 4-5 ہزار تو گئے، وہ تو سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے، باقی لوگوں کا بھی پتہ نہیں، ان کو واپس آنا پڑ جائے گا، حملہ بند ہو جائے گا، تو بڑا کرٹیکل پارٹ تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو ہائیسٹ کمانڈ تھی اس نے سب کمانڈرز کو بٹھا کر کہا کہ کون لیتا ہے یہ پارٹ، کون لے گا؟ اب سب کی جان نکلی ہوئی تھی کہ بھائی 5,000 بندے ہاتھ میں آئیں گے، یہ تو اگر خدا نہ کرے خراب ہو گیا تو چلو میں تو مارا سا مارا، یہ 5,000 بندے بھی تو مرنے والے ہیں، اس کا کیا ہوگا، اور پھر پورا حملہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جو جن سے ہم بات کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ نہیں کیا دماغ میں نے کہا میں لوں گا۔ تو کہنے لگے میرے سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی کوئی نہیں لے رہا تھا، کوئی نہیں لے رہا تھا، جنگ تو ہونی ہے، دشمن سے تو لڑنا ہے، کوئی تو کرے گا تو میں کروں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا تم کرو گے کیسے؟ تو اس نے کہا مجھے موقع دو، مجھے 2 دن دو، میں 2-3 دن میں پھر بتاتا ہوں کیسے کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہ خود بندہ خدا بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں بس وہیں محاذ سے نکلا اور میں سیدھا مشہد آیا۔ کہنے لگا میں محاذ سے جب نکلا تو وہی وردی پہنا ہوا، وہی جوتے، مٹی میں اٹا ہوا بندہ خدا، کہنے لگا میں وہاں سے نکلا، میں مشہد آیا، امام کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو جب میں روضے کے سامنے کھڑا ہوا تو سب لوگ اندر جا رہے تھے، تو کہنے لگا میں نے سب کو دیکھا تو سب لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، مثلا لباس بھی صحیح، کسی کے پہ مٹی نہیں۔ کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرے جوتے بھی پھٹے ہوئے، مٹی میں ڈھیر۔ تو کہنے لگا میں نے مولا کی طرف دیکھ کر کہا کہ مولانا آپ کو میرے اوپر رحم نہیں آ رہا کہ میں مسکین، میں پھٹے ہوئے جوتے، میرے کپڑے، میری حالت دیکھیں آپ، اور یہ کام دیکھیں، میرے اوپر رحم کریں اور یہ کام مجھے بتا دیں کیسے ہوگا، میں آپ کے سامنے آیا۔ تو اب دیکھو اس نے کیا کیا، بڑا کام لے لیا اور بڑے در پر آ کر کام کو نپٹا۔ یہ عقلمند آدمی اپنے اوپر اعتماد کر کے نہیں لیا، اپنے اوپر اعتماد کر کے لیتا تو غلط کر دیتا، اس نے امام پہ اعتماد کر کے کام لے لیا۔ کہا مولا آپ کا کام ہے، میں لے کے آ گیا ہوں، اب آپ میرے اوپر رحم کر دیں، میرے پاس اپنے پلے کچھ نہیں ہے، آپ ہی کروا سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو جب کام کا موقع آئے نا، بڑھیں پھر ہمت دکھائیں تھوڑی۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بھائی کوئی ایک آدمی کہے کہ بھائی ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، چانس لینا ہے تو پھر چانس لے لو، خاص کر اگر کوئی اور نہیں کر رہا، خاص کر اگر کوئی اور نہیں کر رہا۔ عجیب تواضع ہے جو اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کیسے لوگوں کو تربیت کرتے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل یہ واقعہ ہے مولا چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کو درود بھیجے گا محمد و آل رشتہ داروں میں کوئی ایک رشتہ دار تھا، میری ذہن سے ابھی اس کا نام نکل رہا ہے بندہ خدا کا، تو وہ فوت ہو رہا تھا، اس کا احتضار کی حالت تھی، تو اس نے رشتہ داروں کو جمع کیا، من جملہ رشتہ داروں میں امام بھی تشریف لائے، امام بھی تشریف لائے، باقی لوگ بھی آئے۔ تو اس بندہ خدا نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اور آپ کی جو دوستی رفاقت ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی مل کے گزاری ہے، کہنے لگا میرا جانے کا وقت ہے اور مجھے صرف ایک مشکل ہے کہ میرا کچھ قرضہ ہے، وہ میرا قرضہ رہ گیا ہے، تو اگر آپ لوگ مدد کرو تو یہ قرضہ کوئی ختم کر لے تو میں سکون سے مر جاؤں گا، میں سکون سے مر جاؤں گا۔
تو امام فوراً کہا کہ تمہارے قرضے کا 1/3 1/3 میں کر لوں گا. تو امام نے کہا 1/3 میں کر لوں گا. اس کے بعد امام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی, کوئی اور والنٹیئر نہیں ہوا, کوئی اور آگے نہیں بڑھا. امام دوبارہ کھڑے ہوئے, فرمایا باقی بھی میں کر لوں گا, باقی بھی میں کر لوں گا. تو اس کے بعد مثلا گویا لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ بھئی آپ نے شروع سے کیوں نہیں کہا, شروع سے کہہ دیتے. تو امام نے چاہا کہ امام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں سارا لے لوں اور لوگوں کے بھلائی کے کام میں شرکت کا دروازہ بند کر دوں. میں یہ نہیں چاہتا تھا. تو میں شروع سے سارا لے سکتا تھا, لیکن میں نے چاہا کہ میں 1/7 لے لوں, 1/3 لے لوں, باقی اگر کوئی کار خیر میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو کر لے. جب کام رہ گیا تو میں نے کہا کہ میں باقی بھی کر دوں گا. صحیح ہے, یہ اعلیٰ ہمت ہے. اعلیٰ ہمت ظاہر ہے کہ امام نے کیا کیا, اعلیٰ ہمت دکھائی. پہلے تو لوگوں کو موقع دیا کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. شامل نہیں ہوئے, پورا کام بھی لے لیا. پہلے دن سے لے سکتے تھے, پہلے سیکنڈ میں لے سکتے تھے, لیکن ایسا کیا تو ایک طرح کا تواضع بھی چھوڑ دیا کہ وہ بھی نہیں ہوا کہ امام نے پہلے جھٹکے میں کہہ دیا تو باقی لوگ سوچ سکتے تھے کہ بھئی ہمیں بھی موقع ملتا, ہم بھی شاید کچھ شامل ہو جاتے. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بھئی آپ ہمت دکھائیں اور خود پھر خدا نصرت کرنے والا ہوتا ہے ہمت کرنے والے کی. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, پھر بنی اسرائیل کا واقعہ عرض کروں. بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں صرف ہمت سے حل ہونی ہے, ارادے سے. یہ ارادہ جو انسان کے پاس ہے, ہمیں تو اس کے سارے اسرار نہیں پتہ ظاہر ہے ہم انسانوں کو, لیکن یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے کوئی عجیب و غریب چیز. آپ ارادے سے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو سوائے میری اور آپ کی داستان میں یا جادو یا معجزہ اس سے نیچے نہیں ہوتا. کچھ کام ایسے ہیں نا جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ جادو ہے, کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. بہت ساری چیزیں جن کو میں اور آپ جادو کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں جن کو میں اور آپ معجزہ کہتے ہیں, یہ سب ہو جائیں گے اگر ارادہ مضبوط ہو. ارادہ آپ کا مضبوط ہو. اب یہ ہے کہ ارادہ مضبوط ہو, ہمت بلند ہو, بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. بنی اسرائیل سے دیکھیے ایک واقعے کو. بنی اسرائیل میں بہت ساری خوبیاں تھیں, لیکن کچھ بنیادی خرابیاں ایسی تھیں جس نے اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. سورہ مائدہ میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ ہم نے قوم سے کہا, مشہور معروف واقعہ آپ سب جانتے ہیں, بچپن سے سنا آپ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کہا کہ تم لوگ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم, وہ ارض مقدسہ جس کو خدا نے تمہارے ہی لیے لکھا ہے. اب اگر خدا کہتا ہے نا میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا, ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو کتب اللہ لکم, خدا نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب جیسے بنی اسرائیل کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ارض مقدسہ میں داخل تو ہو جائیں گے, لیکن وہاں ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ایک قوم بسی ہوئی. اگر اس ارض مقدسہ میں داخل ہونا ہے تو اس طاقتور قوم کو شکست دینا ہے. اچھا, اب بنی اسرائیل نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تاریخ کی روایات میں پتہ نہیں اس قوم کے کیا کیا ناک و نقشے ڈال دیے. وہ مثال کے طور پر میں کسی سے پٹ کے آ گیا تو مجھ سے کوئی پوچھے وہ کتنا بڑا تھا, تو اب ظاہر ہے کہ مجھے ٹھیک ٹھاک لمبا چوڑا ہیکل بتانا ہے تاکہ یہ جسٹیفائی ہو کہ میں پٹ کے کیوں آیا ہوں. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا, کہا کہ بھئی وہ جو ارض مقدسہ میں قوم رہ رہی تھی وہ اتنے لمبے فٹ کے تھے اور ان کے پاس یہ تھا, وہ پتہ نہیں کیا کیا, جس کو ہم لوگ اسرائیلیات کہتے ہیں, مصنوعیات گڑھ دی. طاقتور تو تھے لیکن بہرحال انسان تھے, کوئی جنوں کے بچے تھوڑی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انسان کے بچے تھے. وہ بنی اسرائیل ڈر گئے, کہا ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اچھا, جب انہوں نے یہ کم ہمتی دکھائی کہ ہم نہیں لڑ سکتے, تو سورہ مائدہ میں بیان فرمایا خدا نے کہ 2 مرد ایسے, رجلان, جو ایسے تھے جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے. 2 ایسے بندے تھے جن کے دلوں میں خدا کا خوف تھا, وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں, تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ, خدا تمہیں کامیابی دے دے گا. اب وہاں سے میں نے ایک جملہ سمجھ میں آیا مجھے کہ اگر کسی کے دل میں خوف ہو تو خدا بصیرت خود بخود دے دیتا ہے. ورنہ بھائی خدا کو کہنا چاہیے تھا نا کہ 2 مرد ایسے آئے جو بہت عاقل تھے, خدا نے یہ نہیں کہا.
فرمایا دو ایسے آئے جن کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، یخافون، اللہ کا خوف رکھتے تھے اپنے دل کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اپنے دلوں میں خدا کا خوف، خدا کی خشیت بٹھا دیں، بصیرت خدا خود سے دے گا۔ اب اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، اگر کسی قوم کے اندر بصیرت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خوف خدا کی کمی ہے، خوف خدا کی کمی ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو بصیرت بھی ہوتی۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ہم دو بندے ان کے پاس آئے، قوم کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اب وہ مشہور و معروف جملہ جو انتہائی سخت اور انتہائی اہانت آمیز جملہ تھا کہ کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم آ جائیں گے۔ اچھا، اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے دو تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی ہم سختی جھیلنے کو تیار نہیں، سختی جھیلنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو اہمیت نہیں دے رہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ انعام لینے کے لیے بھی ہم خواہش رکھتے ہیں، انعام کی خواہش بھی ہمیں ہے۔ اچھا، میں ان چیزوں کو جمع کروں تو یہ قوم کیسی ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو فضیلت مانگ رہی ہے، فضیلت کا امتحان نہیں دینا چاہتی۔ کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بالکل صراحت کے ساتھ کہنے کی ہمیں نہ عادت ہے نہ اچھا لگتا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جملے کو آپ تھوڑا سا اور غور فرما لیجیے گا کہ اگر کسی قوم کو فضیلت تو اچھی لگے اور امتحان دینے کو تیار نہ ہو تو اسے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب آپ ہمارے کچھ محلوں میں چلے جائیے، وہاں صاحبان فضیلت بیٹھے ہیں جن کو سوائے اپنی فضیلتوں کے بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اچھا، ان سے کوئی پوچھے کہ اس فضیلت کے لیے امتحان دینے کو تیار ہو؟ نہیں، تیار نہیں ہے۔ اگر فضیلتوں کے دعوے دار ہیں اور امتحان کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ذلت اٹھانی پڑے گی، اس کا مطلب ہے ذلت آئے گی۔ اب بنی اسرائیل نے یہی کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نعوذ باللہ تم جاؤ تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب جیت جاؤ تو ہمیں بتا دینا، ہم زمین میں داخل ہو جائیں گے، ارض مقدسہ میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا کہاں کی ارض مقدسہ؟ تم نے اپنا چانس کھو دیا ہے، تمہیں جو موقع ملا وہ تم نے کھو دیا۔ اب جو تم نے کھویا ہے تو پھر اب مطمئن رہو کہ 40 سال تک نہ وہ ملے گا جو میں نے سوچا تھا، نہ وہ ملے گا جو تمہیں چاہیے تھا۔ معاملہ ختم۔ 40 سال تک کیا ہوگا؟ بے ہدفی کے صحرا میں گھومو گے، بے ہدفی کے صحرا میں گھومو گے، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے رہو گے، 40 سال تک صحرا میں گھومو گے۔ اچھا عزیزان محترم، میں اس سے کیا استنباط کروں، کیا اس سے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ درود بھیجے گا محمد و آل اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم 10 دن کی مجالس کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن 10 دن کی مجالس ہو نہیں پائیں گی ایک سفر کی وجہ سے، تو ہم کل کے دن آخری مجلس میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد پرسوں مجلس نہیں ہو سکے گی، تو صرف کل 9 دن مجموعی طور پر ہم مجلسیں کر پائیں گے، مجالس کر پائیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا، اس سے ہم نے استنباط کیا کر سکتے ہیں؟ ہم استنباط یہ کر سکتے ہیں کہ کیا مثال کے طور پر امت مسلمہ، چونکہ آپ کو یاد ہے امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کا مقدر ایک ہی جیسا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا کوئی صحرا ایک آنے والا ہے کہ 1.3 ارب مسلمان اس صحرا میں گھومیں گے؟ بظاہر کوئی صحرا ایسا نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی صحرا اتنا بڑا نہیں ہوگا جو 1.3 ارب مسلمانوں کو سمو سکے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کون سا صحرا ہے جس میں 40 سال تک وہ قوم گھومتی ہے جو خدا کے ارادے پر ہمت نہیں دکھاتی؟ یہ اس کو کہتے ہیں ہم بے ہدفی کا صحرا۔ قوم بے ہدف گھومتی رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے چلی ہے کہاں پہ پہنچنا ہے، بے ہدفی۔
انصاف سے بتائیے گا، بہت ساری قومیں اس صحرا میں نہیں چل رہی ہیں، ابھی بہت ساری قومیں اسی صحرا میں چل رہی ہیں، نہ رہنمائی واضح ہے، نہ مبدا واضح ہے، آغاز واضح ہے، نہ انتہا اور منزل واضح ہے، بے ہدفی کا صحرا ہے۔ اچھا بھئی، یہ خدا کسی قوم کو بے ہدفی کے صحرا میں ڈالتا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے ایک ٹاسک آیا تھا، ان کو وہ کام پورا کر لینا چاہیے تھا، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے وہ کام پورا نہیں کیا ہے۔ کام پورا نہیں کیا ہے تو جس کی خاطر انہوں نے خدا کا حکم چھوڑا ہے وہ بھی ہاتھ سے گیا، کیونکہ یہ قانون میں کئی دفعہ آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، اگر کسی چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑ دیا جائے یہ چیز نہیں ملتی۔ اولاد کی خاطر چھوڑو گے اولاد کی محبت نہیں ملے گی، دنیا کی خاطر چھوڑو گے دنیا سے ذلت آئے گی، ذلیل ہونا پڑے گا۔ آرام کی خاطر فجر چھوڑو گے آرام نصیب نہیں ہوگا، جس کی خاطر خدا کا حکم چھوڑو گے وہ نصیب نہیں ہوگا، نصیب ہوگا تو ذلت کے ساتھ ہوگا، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو اب بنی اسرائیل نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے خدا کا حکم چھوڑ دیا۔ اچھا، خدا کا حکم تو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 40 سال تک گھومو، کوئی ہدف پورا نہیں ہوگا، جو کچھ تمہیں چاہیے تھا وہ سب ہاتھ سے نکلے گا، مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ کوفہ والوں کے ساتھ دیکھ لو، کوفہ والوں کو ایک ٹاسک ملا، ایک کام ملا کہ بھئی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دو، عبید اللہ بن زیاد کی گردن کاٹو، ختم کرو معاملے کو۔ اتنا سا داؤلہ مارا تھا، جو مشہور و معروف جملہ موجود ہے کہ بھئی اگر 10 آدمی بھی قبیلہ بنی مزدہ کے چلے جاتے اندر تو یہ داؤلہ مارا نہیں بچنا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو شکست ہو جاتی۔ کیوں نہیں گئے؟ ہمت کم کر لی، جانے بچانے کے لیے بھاگنے کو تیار ہو گئے، اس کے بعد جان بچ گئی۔ پھر آیا حجاج بن یوسف کہ جس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ مصیبت آتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جس ٹائم پر خدا کے حکم کی طرف سے کوئی ہمیں کام ملے، یہ کام ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا، یہ کام کم قیمت پہ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کام نہیں کیا اب کام بھی نہیں ہوگا اور قیمت بھی بھاری ہوگی، قیمت بھی بھاری ہوگی۔ تو بنی اسرائیل کو بھاری قیمت دینی پڑ گئی۔ 40 سال میں کتنے لوگ صحرا میں مر گئے ہوں گے، حساب نہیں ہے، کتنی دفعہ پیاسے رہے ہوں گے معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ اس قوم جبار پہ حملہ کر دیتے تو 40 سال میں جتنے مرے تھے اس کے شاید 10% بھی نہ مرتے، کوئی بے عزتی بھی نہیں آتی، چند جنازے لے کر عزت کے ساتھ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاتے، جو خدا نے ان پہ لکھی بھی تھی پہلے سے ہی، ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، نہیں قطعی تھا کہ ملے گی۔ سید الشہداء قطعاً سب کو وعدہ دے رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا اسے عزت ملے گی، عزت نہیں جائے گی کہیں۔ لیکن بدقسمتی انسانوں کی، یہ جو دنیا سے اٹیچمنٹ ہے یہ مروا دیتی ہے۔ دنیا سے جو اٹیچمنٹ ہے، ہر برائی کی جڑ حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ اس دنیا کی محبت میں، کام کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیتی، انسان کو پیچھے لے کر زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے بعد نہ کام پورا ہوتا ہے نہ زندگی بنتی۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ مجھے بعض اوقات ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، یہ بے ہدفی کی ایک مصیبت آئی بھی ہے، اس میں نہ پھنس گئے ہوں۔ تو اچھا، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اس کا علاج یہ کیا جائے کہ اپنے قبلے کو صحیح کر لیا جائے، یعنی انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے کام کو صحیح کر لے۔ اچھا، اپنے کام کو صحیح کیسے کرے؟ نمبر 1، بہت جلدی جلدی عرض کروں اب اس کو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بندے خدا دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ ہر آدمی یہ سوچے مجھے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، لینے کے چکر میں مت رہو۔ بہت بڑی مصیبت ہے جو کسی قوم پر آتی ہے، وہ یہ کہ قوم کا ہر بندہ اپنے حق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے،
اپنی ذمہ داری بھول رہا ہوتا ہے۔ مثلا اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، مثلا میں یہ سوچوں میرے لیے قوم نے کیا کیا، مجھے کیا ملا، اچھا میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے حق ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے حقوق مجھے ملے یا میرے حقوق مجھے نہیں ملے۔ تو بھائی پہلے اس سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ جو ذمہ داری میں نے اوپر تھی وہ میں نے انجام دی یا نہیں دی؟ سب سے پہلے اس کا سوال کرو کہ بھائی میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں بھی تو تھیں، وہ ذمہ داریاں میں نے انجام دی یا نہیں دی؟ اگر وہ میں نے ذمہ داریاں انجام دی ہیں اور مجھے حق نہیں ملا تو خدا پہ چھوڑ دو کہ بھائی میں نے خدا کی خاطر کیا تھا نا، تو شکوہ کس بات کا، بندوں سے کیوں کہوں، اللہ پہ چھوڑو۔ خدا تو کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھے گا، خدا تو چکا دے گا۔ تو عزیزان محترم سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ دین کو دینے کی سوچیں۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہ ہم تو دین کو دینے کی سوچ رہے ہیں، لوگ غلط کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم کوئی میری جنت میں نہیں آ سکتا، کوئی مجھے جہنم میں دھکا نہیں دے سکتا، میں نے اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ نعوذ باللہ یزید کے دور میں بھی میں رہ رہا ہوں نا، تب بھی یزید مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، صریح قرآن کریم کی آیت کریمہ انتہائی صریح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی مجمل لفظ نہیں ہے۔ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ لا یضرکم، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کون؟ من ضل، جو گمراہ ہوا، کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ۔ تو عزیزان محترم میں اور آپ اتنا سا کریں، اپنی ذاتی زندگی کے خول سے، شیل سے تھوڑا سا باہر آئیں۔ ہر آدمی کی ذاتی زندگی میں اتنے مسائل ہوتے ہیں ان سے نکلنے کا ٹائم نہیں ملے گا، دنیا اسی کو کہتے ہیں۔ اتنا پھنس جاتا ہے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے ان کو یہ کرنا ہے، ابھی میرے بچے بڑے ہیں ان کی یونیورسٹی آئے گی، پھر یہ ہو جائے گا، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ ذاتی زندگی سے نکلنے کا ٹائم کسی کو ہے ہی نہیں۔ آپ کچھ کرنا ہے تو آپ کو اپنے شیل سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اچھا اب انسان کی ایک اور بات کہتا ہے بھائی میں کرنے کو تیار ہوں، کوئی ہے ہی نہیں جو میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ بندے خدا اپنی صلاحیتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ، معاشرے کے لیے کچھ کر لو۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی کچھ بھی کرو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ بھی کرو بندے چاہیے ہوتے ہیں، یہ تو خدا کو بھی تو پتہ ہے۔ تم نے خدا سے مانگا ہوتا کہ کوئی ایسا کام سکھا دے جس کے لیے اس کے بغیر بھی میں کر لوں، اسی سے شروع کر لو۔ بڑے بڑے کام دنیا کے ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع ہوئے ہیں جو کسی آدمی نے اپنی ریسورسز پہ شروع کیا، خدا نے برکت دے دی اس میں۔ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اصل میں اگر دیکھیں کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ اپنی ذاتیات کا خول تھوڑا سا توڑیں، نکل کر اپنے آپ سے پوچھیں بھائی میں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دینے والے بن جائیں۔ جیسے ہی آپ دینے والے بنیں گے خدا برکتیں بھی نازل کرے گا، راستوں کو بھی آسان کرے گا، اچھے بندوں کو آپ کو ملوا بھی دے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، خدا ہی کام کرے گا بھائی، چونکہ خدا کو تو دنیا میں کام کروانے ہیں نا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بھائی خدا وہ کمپنی ہے جس کے دروازے پہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ جابس خالی ہیں، وہ کبھی اپنے دروازے پہ لکھتا ہی نہیں ہے کہ جاب ختم ہو گئی ہیں، یہاں کسی ملازم کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ وہاں تو ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ویکینسیز اوپن ہے، جس نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرے، اور ریجیکشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ریجیکشن کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ایم ڈی بننا ہے، چلو ایم ڈی بنو۔ کسی بندے خدا نے بہت اچھا کہا کہ بھائی ہمت کو بلند رکھو۔ دیکھو مثلا اگر حسن نصر اللہ چاہتے تو ایک مسجد کے پیش امام بننے کی برابر نیت کرتے، خدا مسجد کا پیش امام بنا دیتا، بنا دیتا۔ اچھا مسجد کا پیش امام چھوٹی بات ہے؟ نہیں چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑا کام بھی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید نصر اللہ نے اللہ سے یہ کہا ہو کہ خدایا میں تیرے امام کی غیبت میں تیری امام کی نصرت کا لشکر بنانا چاہتا ہوں۔ ہمت اتنی بڑی دکھائی،
خدا نے اتنا بڑا کام کروا لیا. آپ اور میں بھی ہمت دکھائیں. امام خمینی نے کتنی بڑی ہمت دکھائی ہوگی اس زمانے میں، جس زمانے میں مولوی کا کام مدرسے سے باہر کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. انہوں نے کہا میں حکومت بناؤں گا، اسلام پھیلاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اللہ نے موقع دے دیا، چلو بھائی تم کرو، آپ ہمت دکھاؤ. اور صرف ہمت دکھانا کافی نہیں ہے، کچھ ہلو بھی، کوئی حرکت بھی کرو، کچھ آگے بڑھو. مثلا امام خمینی نے شاگرد بنائے، شہید مطہری کو بنایا، شہید بہشتی کو بنایا. سب سے پہلے تو خود بڑے بڑے علم عرفان کے اساتذہ سے خود سیکھا کہ بھائی یہ ہوتا کیسے. ان کے استاد ہوتے تھے مثلا آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. ان پہلے اہل عرفان سے یہ سیکھا کہ خدا کیا ہے، خدا کا راستہ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ مختلف صلاحیتوں کے شاگرد تربیت کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا. اس کے بعد رہبر معظم نے ایک دفعہ امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں یہ جو سیاسی منصوبہ تھا ولایت فقیہ کا، یہ کیسے آیا؟ رہبر معظم نے بتایا کہ نہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ سیاسی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں آیا، میں صرف ایک کام کرتا ہوں، اس وقت میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، میں بس وہ کرتا ہوں. میں صرف ایک چیز سوچتا ہوں، اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے. جب میں عراق گیا تو مجھے لگا کہ اس وقت میری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر ظالم بادشاہ کو ہٹا دیا تو کیا ہوگا. تو میں نے درس خارج دینا شروع کر دیا، درس اجتہاد ولایت فقیہ کے اوپر، اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی اگر بادشاہ کو ہٹا لیں گے ہم یہ نظام لائیں گے، ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے. تو عزیزان محترم، سارے کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ خدا جو تو کہے گا وہ ہم کر دیں گے، بس باقی خدا کروا لے گا، باقی خدا کروا دے گا. ہمت دکھائیں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے، طالب علم ہونے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. جو انسان مرنے کے لیے تیار ہے اس کے بڑے راستے کھلے ہوئے، اس کے راستے بہت کھلے ہوئے. اور جو مرنے سے بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا جان ہلاکت میں ڈال دیں، نہیں، جان ہلاکت میں تو کوئی بھی نہیں ڈالے گا، لیکن مرنے کے لیے تیار ہے. یعنی خدا سے مانگنے میں اس سے مت ڈریں کہ اگر یہ ہوگا تو مر جاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. کس نے یہاں پہ ابد الآباد زندہ رہنا ہے؟ اچھا اب دماغ میں کیا آتا ہے، بھائی میں مر جاؤں گا تو میں نے فلاں پروجیکٹ شروع کیا ہوا، اس کا کیا ہوگا. وہ میں نے اپنے بابا کے لیے شروع کیا تھا، وہ خدا کے لیے شروع کیا تھا. جو خدا مجھے موت دے گا وہ میرے پروجیکٹ کو اسی کے لیے تو کیا تھا، وہ خود سنبھالے گا. میں نے کوئی قیامت تک چلانے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ میں نے خدا کی خاطر ایک حرکت کیا، ایک کام کو انجام دیا، میں مر جاؤں گا خدا سنبھالے گا، میں کیوں پرواہ کروں. اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. آدمی کہتے ہیں میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو بھائی یہ بچے مجھے کسی اور نے دیے ہیں کیا؟ اسی خدا نے دیے. اور یہ کہ جب میں زندہ ہوں تو میں پال رہا ہوں یا خدا پال رہا ہے؟ بھائی جب میں زندہ بھی ہوں تو میں نہیں پال رہا ہوں، مجھے بھی خدا پال رہا ہے. تو اس بات کے غم میں کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں اپنی موت کو کیوں دور بھیجوں. خدا سے کہوں خدا مرنے کو تیار، مان لے. کہنا تو بہت آسان ہے، سوچنا بھی بعض اوقات بعض لوگوں کی طبیعت کو اندر سے اختلاج میں مبتلا کر دیتا ہے. موت کو سوچ کے ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے اگر کوئی جانتا ہو، پہچانتا ہو کہ ہم جن کا نام لے رہے ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا کیا ہے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کا دنیا سے جانا کیسا تھا، انہوں نے زندگی کو کس طرح سے دیکھا تھا، ہمیں کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں. یہ سب واضح سی باتیں. الحمدللہ رب العالمین، آپ اور ہم سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں موت کو کم سے کم اتنے حد میں سمجھ گئے ہیں کہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا مل موت الا القنطرہ، موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے. ایک پل ہے، یہاں سے نکلو گے، اس پل سے گزرو گے، ادھر ایک اور سے. مل موت الا القنطرہ، ظہر عاشور سے پہلے
سید الشہداء کے کچھ جملات ہیں، یہ جملہ اس وقت سے بھی منسوب ہے، اس سے پہلے بھی کہیں منسوب ہے۔ سید الشہداء کے اصحاب نے حملہ کیا ظہر سے پہلے، بڑا شدید حملہ ہوا، میسرہ تشکیل دیا، اصحاب نے حملہ کیا، پہلے حملے میں ہی 40 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تھوڑے سے لوگ بچ گئے۔ یہ جو بچ گئے یہ ہمتوں والے ڈٹے ہوئے لوگ تھے، یہ سارے دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ سید الشہداء اپنے اصحاب کو دیکھ رہے تھے کہ اگر ایک حملہ اور ہوا تو یہ عمر سعد کا لشکر شاید سب کو ہی شہید کر دے۔ سید الشہداء نے کہا رک جاؤ، اب ہم بجائے پوری فوج مل کے حملہ کریں، ایک ایک کر کے لڑیں گے۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ عمر سعد نے یہ تجویز دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ سید الشہداء نے یہ تجویز دی کہ ہم ایک ایک کر کے لڑیں گے۔ اس میں بہت فائدہ اس عنوان سے تھا کہ ایک تو یہ کہ جنگ تھوڑی سی لمبی ہو گئی، زور پہ ختم نہیں ہوئی، دوسرا یہ کہ سید الشہداء کے ہر مجاہد کو اپنی شان، اپنی شوکت، اپنی شجاعت، بہادری، وفاداری، ساری صفتیں دکھانے کا موقع بھی ملا کہ سید الشہداء کے اصحاب جا کر اپنی ذات دکھاتے تھے، اپنے نام بتاتے تھے، شجاعت کے ہنر دکھاتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی سختی تھی، وہ یہ کہ جنگ میں کسی کا جوان مر جائے، شہید ہو جائے تو باپ کو شاید پتہ بھی نہ چلا کہ کب شہید ہوا، اب اپنی نظروں کے سامنے بھیجنا ہے، اب ایک ایک کو اپنی نظروں کے سامنے بھیجنا ہے۔ اور عزیزو، ہم لوگ تو صرف کربلا سنے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، یہ تو کوئی امام حسین سے پوچھے کہ علی اکبر کو کیسے بھیجا، ہمیں کیا پتہ۔ ہم نے تو عزیزو صرف سنا کہ امام حسین ایک ایک کو بھیج رہے تھے۔ ہمارے شعراء نے اس منظر کو خوب نقشہ کشی فرمائی ہے۔ وہ جو مشہور و معروف ایک سلام ہوا کرتا تھا، تقدم ولدی، بڑا عجیب تھا یہ۔ اور مجھے یاد ہے اس میں ایک شعر تھا، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی۔ امام حسین حضرت علی اکبر کو کیسے بھیج رہے تھے یہ خدا جانتا ہے۔ میں صرف اپنے طور پہ طالب علم ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ کوئی کسی بوڑھے باپ سے پوچھے کہ جوان کی کمائی کیسے لٹائی جاتی ہے، کیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بڑا سخت ہوگا یقیناً۔ اب ہم لوگ تو صرف اتنا کر سکتے ہیں، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہمیں اس کا تھوڑا سا بھی پتہ چلا تو ہم غم سے مر جائیں گے، ہم وہ سب نہیں جھیل پائیں گے۔ لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ امام کے عمل کو اور امام کے قول کو دیکھیں کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو عزیزو، عجیب کام یہ ہوا کہ جب حضرت علی اکبر آئے تو علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ہم سے الوداع کر لیا ہے، خواتین سے بھی الوداع کر۔ اب یہ مرحلہ کتنا عجیب رہا ہوگا، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں کیوں حضرت علی اکبر کے مصائب جب پڑھتا ہوں میرا دل اندر سے چاہتا ہے کہ ان مصائب کو سنیں لوگ، ان مصائب کو سمجھیں جو امام کے دل پہ گزر رہی ہے، جو علی اکبر کے دل پہ گزر رہی ہے، جو بی بی زینب کے دل پہ گزر رہی ہے۔ اگر یہ روایات جو ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حضرت علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو 7 دفعہ پردہ اٹھا تھا، 7 دفعہ۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم خواتین کے لیے کتنا سخت تھا علی اکبر کا جانا۔ ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے، ایک دشمن روایت کرتا ہے جو بعد میں راویوں میں سے ہے، وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی مجاہد کے خیمے سے نکلنے پر اتنا ماتم نہیں ہوا ہے جتنا علی اکبر کے نکلنے پر ہوا۔ نہیں
معلوم کیا منظر رہا ہوگا اس موقع کے اوپر. بڑا سخت وقت تھا اہل بیت اطہار کے لیے. شبیہ رسول جا رہا تھا اور سب علی اکبر کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد میں تھے. بس ایک موقع پر جب سید الشہداء نے علی اکبر کو بھیجا تو 2 روایات یہاں پر بیان کرتے ہیں. علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے ضرور دیکھنا. دوسری روایت بیان کی اور اس میں راوی بیان کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جب علی اکبر کو الوداع کہہ دیا, علی اکبر گئے تو امام حسین خود بھی تھوڑا پیچھے کی طرف گئے. نہیں معلوم اس کو میں کس طرح سے عرض کروں آپ کے سامنے. اس کے بعد جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے ہیں اور بیچ میں وہ آئے, انہوں نے پانی مانگا, وہ ظاہر ہے بہت سخت مرحلہ رہا ہوگا امام حسین کے لیے. بس حضرت علی اکبر جب زمین پر گرے ہیں تب ہمارے پاس ایک اور روایت ہے, بڑی عجیب روایت, اور فرمایا کہ علی اکبر آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. عیناً ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. آپ کو یاد ہے کہ مولا ابو الفضل کے لیے کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی. تو جوان بیٹا قرۃ عین ہوتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ امام حسین نے کہا ہو کہ اکبر تیرے بعد دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد سید الشہداء علی اکبر کے سامنے پہنچے ہیں. نہیں معلوم الوداع ہوا ہے, نہیں معلوم الوداع نہیں ہوا ہے, لیکن ایک جملہ تاریخ میں منقول مربوط ہمارے پاس کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفْوَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک, اب اس دنیا میں کچھ نہیں ہے میرے. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفْوَا, تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, دنیا میں خاک ہوا بالکل. اس سخت لمحہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا آئی اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھیا میں آؤں لاجا اٹھانے کے لیے. لعنت اللہ علی القوم. آج تو ایک روایت میں ذہن سے نکل رہی ہے, میں ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج تو ہم نے سنا ہے پرچی لگی تھی حضرت علی اکبر کو. نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں جب اکبر دشمن کے پاس پہنچے تو انہوں نے شمشیر اور نیزے مارے علی اکبر کو. فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, علی اکبر کو نیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا. فَقَتَلُوهُ إِرْبًا. پروردگارہ جنہوں نے مولا علی اکبر پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما.